الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام. طیب تھوڑا سا آہستہ کرو. وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ اب آواز صحیح جا رہی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، لیلۃ القدر کی پربہار فضاؤں میں آپ سب کو مبارکباد ہے کہ اللہ نے ہم سب پہ احسان عظیم فرمایا. زندگی میں دیکھتی آنکھوں سے، سنتے کانوں سے ہم ایک بار پھر اللہ نے رمضان اور آخری عشرے کا اعتکاف عطا فرمایا. اس پہ اللہ کا شکر ہے. مل کے الحمدللہ کہہ دو. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جب بھی تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دے دوں گا. تو ہمیشہ اپنی ہر نیکی کا شکر ادا کرنے والا اپنی نیکیوں کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو الحمدللہ یہ تربیتی مجلسیں ہیں جو انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے لیول پہ ضرور رہنمائی عطا کریں گی. پچھلے 2 دروس جو ہو چکے ہیں، امید ہے آپ نے اس پہ غور کیا ہوگا اور اس کا کچھ نہ کچھ مواد آپ کے ذہن میں ہوگا. پہلا جو درس دیا گیا تھا اس کا موضوع کیا تھا؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہ سوچ کو ہمیشہ بڑا رکھو. اس موضوع پہ بات ہوئی تھی. دوسرا جو درس ہوا تھا، کیا کوئی بتائے گا اس کا موضوع کیا تھا؟ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد. موضوع یہ تھا کہ اب کم کوشی حرام ہے. چھوٹی نیکی سے بڑی نیکی کی طرف جاؤ. صرف بیعت کر لی ہے اور بڑا سوچ لیا ہے تو وہ کافی نہیں ہے. اب وظائف بھی پڑھنے ہیں، تہجد بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی سمجھنا ہے، رزق حلال بھی کمانا ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اس کے رسول کو بھی راضی کرنا ہے. بڑی نیکیاں کرنی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ دوسرا تھا. آج تاک رات میرے صرف لفظ ہوں گے، تاثیر اس رات کی خود ہی بہت بڑی. مجھے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے اس وقت کے اندر ہی اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ خود ہی دل میں اترے گا. آؤ، میں نے قرآن سے سورہ توبہ میں سے آیت نمبر 69 یعنی 69 نمبر آیت پڑھی ہے. اس میں اللہ نے وہ رول، وہ اصول بیان کیا جو میں نے آپ سے آج عرض کرنا تھا. لیکن چونکہ ہم ہمیشہ قرآن کو سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی مغالطہ نہ رہ جائے.
اور میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اواگون باتیں نہ کرو، ریالٹی بیس بات کرو، جو قرآن کہتا ہے، جو رسول کہتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ سے آتی ہے، وہی بات۔ تو چونکہ قرآن سامنے کھلا ہے اور یہ رات بھی قرآن کے نازل ہونے کی ہے، تو قرآن ہی پڑھا جائے، قرآن کو ہی دیکھا جائے، قرآن کی طرف ہی توجہ کی۔ آئیے ارشاد فرمایا قَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً، تمہاری حالت بھی ایسی ہی ہے جیسے ان لوگوں کی تھی جو تم سے پہلے گزرے تھے، وہ تم میں قوت میں تم میں زیادہ تھے اور مال اور اولاد کی کثرت میں بھی تم میں زیادہ تھے، سو لطف اٹھایا انہوں نے اپنے دنیاوی حصے سے اور تم نے بھی لطف اٹھایا اپنے دنیاوی حصے سے، اسی طرح جیسے لطف اٹھایا انہوں نے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں اپنے دنیاوی حصے سے، اور لذتوں میں تم بھی ڈوبے رہے جیسے وہ ڈوبے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ پھر سنو ترجمہ، سارا درس یہی ہے، باقی تو میری باتیں ہی ہوں گی۔ تمہاری حالت بھی ایسی ہی ہے جیسی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے، وہ تم میں مال میں بھی زیادہ تھے اور قوت میں اور اولاد میں بھی زیادہ تھے، انہوں نے بھی دنیاوی زندگی کا لطف اٹھایا اور تم نے بھی دنیاوی زندگی سے لطف اٹھایا، اور تم سے جو پہلے گزرے انہوں نے بھی اپنے دنیاوی حصے سے لطف لیا، تم بھی ڈوبے رہے دنیا میں جیسے وہ ڈوبے رہے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ استغفر اللہ کہہ دو، جب بھی ایسی آیت پڑھیں تو اللہ سے معافی مانگی جائے۔ اب یہ دوسری بات، تیسرا درس اور تیسری بڑی ہی ضروری ترین بات، ایک ایک لمحے کو کاؤنٹ کریں، پورا دھیان میری طرف رکھیں۔ اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے بیٹھنے میں، کھڑے ہو کے سن لیں، لیکن ڈسٹرب نہ ہو۔ آپ کو لگ رہا ہے گوڈے میں درد ہو رہی ہے، کہیں تکلیف ہے، اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، ادھر کھڑے ہو جائیں، تاکہ تکلیف میں نہ سنیں، غور سے اس بات کو سمجھیں۔ ایک سالک کے لیے، ایک مرید کے لیے، ایک اللہ کے راستے پہ سفر کرنے والے کے لیے بہت بڑی رکاوٹ، بہت ہی بڑی رکاوٹ وہ دنیا کا پیار ہے۔ کیا میں نے کہا؟ دنیا کا پیار، دنیا کی لذت، دنیا کی لذت کا رسیا ہونا، دنیا کے ساتھ ایک شغف رہنا اور دنیا کی لذتوں میں کھوئے رہنے کا ایک انداز ہونا، یہ صرف ایک سالک کے لیے تو ہے ہی ہے۔ وہ پنکھوں کی سپیڈ آہستہ کرو۔ ایک سالک کے لیے تو ہے ہی ہے، عام دنیا دار بیچارہ بھی اسی میں پھنسا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ بن کیا رہا ہے۔ اور اللہ کے راستے کا سب سے بڑا پتھر، پہاڑ کہہ لیں، پتھر تو چھوٹا لفظ ہے، پہاڑ اللہ کے راستے کا وہ یہی ہے۔ دنیا آپ کو نکلنے نہیں دیتی، دنیا آپ کو اس طرح سے جکڑ چکی ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی رب کو راضی نہیں کر پاتے۔ اور یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ تم تو شے ہی کوئی نہیں، تمہارے پاس کیا مال ہے، تم سے پہلے بڑے بڑے مالدار گزر گئے، تمہارے پاس کیا اولاد ہوگی، تم سے پہلے بڑے بڑے اولادوں والے گزر گئے، تمہارے پاس کیا عہدے اور اقتدار ہوں گے، تم سے پہلے بڑے بڑے اقتدار اور عہدے والے گزر گئے، وہ بھی دنیاوی زندگی میں موج مستی کرتے رہے، تم بھی ہر وقت یہی کر رہے ہو، تو دونوں میں فرق کوئی نہیں، کیا رہا دونوں میں؟ کوئی فرق نہیں رہا۔ لہذا سن لو، یہ دنیا کا پیار تمہیں اتنا نقصان دے گا، تمہارے آخرت اور دنیا دونوں کے یہاں مال ضائع ہو جائیں۔ مسئلہ ایک ہے، میری بات سنو، یہ دل اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ اس میں دو محبتیں کٹھی نہیں رہ سکتی۔
آقا اسلام نے فرمایا دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی. دو محبتیں کٹھی رکھنے والا ہمیشہ خطا کھائے گا، بہت زیادہ ذلیل ہوگا، پریشان ہوگا، دکھی رہے گا ہر وقت. مسجد میں بیٹھ کے بھی دکھی ہوگا، لو ذکر کر کے بھی دکھی رہے گا، اپنے حضرت کے پاس بیٹھ کے ان کی خدمتیں کر کے بھی دکھی رہے گا. کیوں؟ دو محبتیں کٹھی نہیں ہو سکتی. ایک دنیا کی محبت اور ایک اللہ کی محبت، یہ کٹھی نہیں ہو سکتی. تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، تمہیں ہر صورت یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میری محبت کس کے ساتھ. یہ میں ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں جنہیں 15 سال ہو گئے ہمارے ساتھ، وہ بھی میری بات غور سے سنیں. نہیں ہم تو بڑے بہت اللہ سے محبت کرنے والے. نہیں، یہ ایسا بدبخت جال ہے جو کسی صورت تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا جب تک تمہاری آخری سانس نہیں آتی. دو محبتیں کٹھی نہ ہونے دو، انشاءاللہ بولو. دو محبتیں کٹھی نہیں کرو، نہ کرو ایسا. دنیا کا پیار اور اللہ کا پیار یہ مشرق اور مغرب کی طرح ہے. یہ دو سمتیں ہیں جو کبھی مل نہیں سکیں گی. یہ ریل کی پٹڑی ہے جو کبھی بھی مل نہیں سکتی، علیحدہ علیحدہ ہی رہنی. تو ہم میں سے بے شمار لوگ جو نیکی کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں دنیا کے پیار میں جب مبتلا رہتے ہیں تو ان کو نیکیوں کا نور نہیں مل پاتا. وہ برکت جو شیخ انہیں دینا چاہتا ہے، جو شیخ ان کو عطا کرنا چاہتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی نہ کسی اپنے اندر کے اس معاملے کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتا، وہ فیض نہیں ملتا. شیخ نے ہر کیا دینا ہے. یہاں تو یہ حال ہے، سنو میری بات، یہ کتنی اہم بات. یہاں تو یہ حال ہے کہ جس کے سامنے 100 نیکی کی خواہشیں ہوں. مثلا ایک شخص حج کرنے گیا ہے، تب وہ حج کرنے کے لیے جب پہنچا ہے تو اس کے اندر 100 قسم کی خواہشیں تھیں کہ میں حجر اسود کو چوموں گا، میں کعبہ شریف کو چوموں گا، میں بیت اللہ کا طواف کروں گا، زیارت حرمین ہوگی، زیارت رسول، زیارت مدینہ شریف ہوگی، مسجد نبوی دیکھوں گا، وہاں نمازیں پڑھ. کتنی پیاری خواہشیں، میرے کہو نا سبحان اللہ بولو. کتنی پیاری خواہشیں ہیں کہ وہاں روؤں گا، وہاں قرآن پڑھوں گا، آنسو بہاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کروں گا. بھائی اتنی دور جا رہا ہوں تو کتنی برکتیں، کتنی رحمتوں کا سوچ کے وہ گیا ہوا. ایک اندر لے کے چلا گیا ہے کہ وہاں سے نا آتے ہوئے کچھ کپڑے لے آؤں، ذرا نا اچھے کپڑے پہنوں گا، لوگ دیکھیں. ذرا سنا سونا سستا ہوتا ہے تو ایک آدھ انگوٹھی لے آؤں گا. فرمایا کہ وہ 100 خواہشیں اس ایک خواہش کی وجہ سے ساری کی ساری رد ہو جائیں گی. اٹ از دا پرابلم. پھر سناؤں میں حدیث، بولو کہ کافی ہے. ایک خواہش کی آپ نے دنیا کی، 100 آخرت کی تھیں، وہ 100 آخرت کی ضائع ہو جائیں گی. آپ نے ایک دنیا کی خواہش اندر ڈالی. یہ اتنا نازک مسئلہ ہے. اللہ کا اس بندے کے ساتھ جھگڑا ہی رہتا ہے ساری زندگی. اللہ کہتا ہے تو خالص ہو کے میری طرف آ. بندہ کہتا ہے نہیں میں ابھی جاننا، ذرا آپ تو راضی ہو ہی جائیں گے، یہ ساتھ یہ بھی دے دیں. بس اسی سے جھگڑا رہے گا.
مسلسل رہے گا. آپ نہیں سیدھا ہو پائیں گے، نہ وہ سیدھا ہونے دے گا آپ کو، جب تک اندر سے اپنی خواہ خواہش کو مٹا نہ دو. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا، سارے بولو، خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا. کہیں نہ کہیں خاک میں نہیں ملنا چاہتے ہم، کہیں نہ کہیں اندر سے گند لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اندر سے کوئی نہ کوئی اندر سے ایک خواہش ضرور ہوتی ہے، یار یہ مجھے ملے، آخرت ٹھیک ہے اب بڑی اچھی ہے بھائی، میں کب کہتا ہوں قرب خدا نہیں ہونا چاہیے، رسول کا پیار بہت اچھی بات، یار یہ بھی ہونی چاہیے. بس جو ہی وہ ڈالا نا، وہ قرب خدا، رسول کا پیار سب وائلیٹ ان اے سیکنڈ، ختم. آقا الاسلام نے جو یہ حدیث میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، اس کی ایک ایسی خوبصورت ترتیب ہے کہ یہ مجھے سمجھتے ہوئے کوئی 15 سال لگے، جو میں ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں. اللہ کرے آپ کو آج ہی آ جائے، میرے 15 سال آپ کو فائدہ دے جائیں. اور میں کاؤنٹ کیا ایک دن بیٹھ کے، یار میں نے 15 سال پہلے یہ حدیث سنی تھی، آج 15ویں سال میں آ کے اس حدیث کا یہ جملہ مجھے سمجھ آیا. سنیے، بڑی خوبصورت حدیث. اور علماء، صوفیاء، محدثین فرماتے ہیں کہ حضور کی یہ حدیث ایسی ہے کہ اگر آپ کی 5 لاکھ حدیثیں نہ بھی ہوتی تو یہ حدیث کافی تھی. یہ کافی تھی، ساری حدیثوں کا احاطہ کیے ہوئے. سننا چاہتے ہو؟ یار کتنی قیمتی بات ہوگی ہے، 5 لاکھ باتیں نہ سنیں، ایک سن لیں، کیسی بات ہوگی. اور یہ صوفیاء نے، علماء نے جب لکھا تو ظاہر ہے وہ ذمہ دار لوگ ہیں، ذمہ دار ہیں وہ، کہ وہ ایسی بات تو نہیں کر سکتے. وہ حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت، سارے اعمال نیت کے ساتھ. اور یہ تو آپ نے سن لیا. اگلا جملہ ہے جس کو میں نے سنانا تھا اور مجھے 15 برس لگے اس جملے کو سمجھتے ہو. لِكُلِّ نِمْرِ مَا نَوَا، جس نے جو نیت کی وہ پا گیا. اوہ ہو، پھر سناؤ، جس نے جو نیت کی وہ پا گیا. اب دیکھ لیں، جس کو رب نہیں ابھی تک ملا، اس وقت رب کی نیت ہی کوئی نہیں کی. جس کو ابھی تک رسول کی زیارت نہیں ہوئی جھوٹ بولتا ہے، اس نے رسول کی زیارت کی نیت ہی نہیں کی. جس کو ابھی بھی مسائل ہیں، ابھی بھی روحانیت ٹھیک نہیں، ابھی بھی وہ گناہوں میں لٹا پٹا، ابھی بھی پھرتا ہے مجھے ککھ میں، اصل میں وہ رب کو چاہتا ہی نہیں. ورنہ یہ حدیث اتنی واضح ہے کہ کھل کے سب کچھ بیان کر رہی ہے کہ تمہیں ملا جو تم نے نیت کی، تمہیں ملا. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کہنا کہ اللہ مجھے مل جائے، نیت ہو گئی میری، اب اللہ ملے گا. او بھائی، لفظوں سے تھوڑی ہوتا ہے، یہ لفظوں سے ہوتا تو یہاں گزرتے ہوئے کسی سائی سے کہہ دو، بول دے یار کہ اللہ تجھے ملے، وہ کہہ دے گا لو بول دیتا ہوں اللہ مجھے ملے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا. نیت ایسے ارادے کا نام ہے کہ اس کے بعد آپ کے پچھلے سارے ارادے ختم ہو جاتے ہیں. یہ اپنی ساری کشتیاں جلانے کا نام، واپسی بند کرنے کا نام نیت کہلاتا ہے. مجھے کہو نا سبحان اللہ. میں نے نیت کی کہ میں ظہر پڑھتا ہوں، اس کا مطلب اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، ظہر پڑھ کے ہی فارغ ہوں گا. بولو نا،
آپ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کہ میں منہ طرف کعبہ شریف نیت کرتا ہوں، ظہر پڑھتا ہوں، تو بھائی وہ آپ جب تک پڑھیں گے نہیں نیت تو نہیں نہ ہوئی. نیت تو تب ہوگی جب وہ عمل شروع ہو جائے. تو ہم کہیں نہ کہیں اپنی گندی نیت کی وجہ سے مار کھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے تئیں بہت زیادہ ایک نفس کے جال میں پھنسے رہتے ہیں کہ نہیں میری نیت ٹھیک ہی ہے، میری نیت بہت اچھی ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے. لیکن وہ نیت جب تک کوئی اتھنٹیکیٹ نہ کرے، مستند بندہ تمہیں کہے نہیں ہاں تیری نیت صحیح ہو گئی، تو پھر تو ٹھیک ہے، اللہ کو پانے کی چل پڑے، ورنہ نہیں. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. لیلۃ القدر کی بہاروں میں وہ جگہ پر کرو، رستہ آگے ہو جاؤ، یہ جگہ پر کرو فوراً. حضور کی حدیث، آقا اسلام کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اس بات کو سمجھو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس بات کو جانو. بھوکا بھیکا کوئی نہ، سب دی گٹھڑی لال، ایک گرا کھولنا نہیں جان دے تا ہندے کنگال والا معاملہ نہ ہو. اپنی نیت کو صحیح کرو، انشاءاللہ فیصلہ کرو اپنے اندر. اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو، کچھ تمہارا حق بھی بنتا ہے کہ تم کچھ فیصلہ کرو. میں اعتکاف والوں سے مخاطب ہوں، میں اعتکاف والوں سے بات کر رہا ہوں. کچھ خدا کا خوف کرو، اپنے رب کو دھوکہ نہ دینا. میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر تم نے اس کی نیت کر لی تو وہ خود تمہیں نہیں چھوڑے گا. تم نے کیا پکڑنا ہے اسے، یا تم نے کیا پانا ہے اسے، وہ تجھے نہیں جانے دے گا. تو کیا پائے گا اس کو، تیری کیا اوقات کہ تو رب کو پانے کی جستجو میں لگ پڑا. کیا پانا ہے تجھے اسے، وہ تجھے اپنا بندہ بنا لے. حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور بہت غریب ہوں، کرم فرمائیے، دعا کیجیے اللہ مال دے دے. تو ارشاد فرمایا سالبہ ایسے ہی ٹھیک ہے یار، چل رہا ہے نا سلسلہ، رب کی طرف لو لگی ہے نا لگی رہے. تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے سالبہ. تو کیا تھا اس سے پہلے حال، حمامت المسجد. لقب کیا ہے، حمامت المسجد، مسجد کی کبوتری. صحابہ کہتے تھے یار تو کیسا عظیم آدمی ہے یار، تو مسجد کی کبوتری ہے. یعنی کبھی تو نظر ہی نہیں آتا مسجد سے باہر. صبح دیکھو مسجد، شام مسجد، دوپہر مسجد، کیا بات ہے. اور وہ بھی مسجد نبوی، یہاں مسجد بھی نہیں، حضور کی مسجد میں ہر وقت ہی تو رہتا ہے. کیا شان تھی. تو کہا حضور مجھے مال کی دعا کر دیجئے. فرمایا سالبہ ٹھیک ہے چل رہا ہے سلسلہ، لیکن بس وہ اندر چیز اڑی ہوئی تھی. میں صحابی رسول کی مثال دے رہا ہوں جو ابن کثیر کے اندر بھی روایت لکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے جب یہ دعا کروائی تو آقا کی بارگاہ میں تو نہ ہے ہی نہیں، اس در سے نہ کبھی نہیں ہوتی، نہ ہونی ہے. جو آپ کا لکل نمری ما نوا، بولو جس نے جو نیت کی پا لیا. تو وہ نمری جو بھی تھا، جو نیت کر کے آئے تھے کہ حضور مجھے مال، تو آپ نے دعا کر دی. دعا کر دی تو مال بڑا، پھر مال اتنا بڑا کہ 10 بکریاں تھیں 20 ہوئیں، 20 سے 40 ہوئیں، 40 سے 400 ہو گئی. مدینے میں جگہ ہی نہ رہی. پہلے نوافل، اشراق، اوابین مسجد میں، اب کبھی کبھی فرض میں آتے، کبھی کبھی فرض میں، کبھی وہ بھی ادھر ہی پڑھ لیتے، ورنہ فرض آ کے پڑھتے، فرض پڑھتے ہی نکل جاتے. بزی ہو گئے بہت. ہے خیر،
وقت گزرا، آپ مدینہ سے باہر شفٹ ہو گئے، فارم بنا لیا، مدینہ سے باہر چلے گئے، بکریاں بڑھ گئیں، کہا حضور جگہ کوئی نہیں، کہا ٹھیک ہے چلے جائیں، وہ جا کے وہاں اپنا گھر بنا لیا، ڈیرا بھی ادھر ہی لے گئے۔ اب جمعے آتے، فاصلہ بڑھ گیا نا، جمعہ آتے۔ یہ کون ہے؟ صحابی رسول۔ پھر بتاؤ، یہ صحابی رسول ہے۔ اتنی سخت مثال کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ میں اور آپ تو چیز ہی کوئی نہیں، ہماری کیا ہوگا؟ تم بزی ہونا چاہتے ہو، تیری تو چولہے لا دے گا نفس۔ ادھر صحابی رسول ہے، جمعہ پھر آتے۔ تو خیر وقت گزر رہا، سال ہو گیا، تو حضور نے صحابہ سے فرمایا یار سالبہ کہاں ہے؟ کہا حضور وہ کم ہی اب تو آتے ہیں۔ فرمایا چلو کوئی نہیں، جاؤ اس سے کہو زکوٰۃ دے، کہ سال ہو گیا ہے، کافی مال ہے اس کے پاس، اب زکوٰۃ دے۔ صحابہ گئے، جا کے عرض کی کہ حضور کا پیغام ہے، زکوٰۃ دیجیے۔ تو فوراً کہا کہ اوہو یہ تو واقعی بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ چل کے آئے میرے پاس، میں بس آپ کے پیچھے آیا، آپ پہنچے دربار رسالت میں، میں خود لے کے حاضر ہوتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو میرے پاس آنا پڑ گیا؟ چلو اب آ ہی گئے ہیں تو میرا پیغام دیجئے، میں ابھی آپ کے پیچھے روانہ۔ وہ اعتبار کر کے واپس آ گئے، حضور کی خدمت میں عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ وہ نہیں آئے گا۔ حضور کی زبان اقدس سے نکل گیا، صحابہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ شیخ کا ایک لفظ کہہ دینا دنیا جہان ہلا دیتا ہے انسان۔ کوشش کرنا کبھی شیخ سے کہ زبان سے تمہارے لیے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے۔ کہا نہیں آئے گا، واقعی نہیں آئے۔ شام ہو گئی، اگلا دن آ گیا، اس سے اگلا دن آ گیا، نہیں پہنچے۔ فرمایا جاؤ دوبارہ جاؤ، دوبارہ گئے، کہا یار عجیب آدمی ہو، ہمیں کہہ رہے تھے میں آیا، او میں مصروف، او خو میں نکلنے لگا تھا، بس ایسا ہو گیا تیسا ہو گیا، بس او خو بڑی زیادتی، میں ابھی آیا۔ صحابہ واپس آ کے حضور نے وہ تو بڑی شرمندگی، بڑا ہی افسوس اور بڑا ہی معذرت کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں بس آپ کے پیچھے۔ فرمایا وہ نہیں آئے گا۔ کچھ اور وقت گزر گیا، یہاں تک کہ وہ آئے زکوٰۃ لے کے، تو حضور کی خدمت میں حضور یہ آقا السلام نے منہ یوں پھیر لیا، ادھر منہ کر لیا، اٹھ کے ادھر آ گئے، حضور نے منہ ادھر کر لی، اٹھ کے ادھر آ گئے، حضور نے منہ ادھر کر، اور کہا اس کو لے جاؤ اور اس سے کہو کہ محمد تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں کرے گا۔ خود نہیں کہا اس سے کہو، یہ ہے دنیا۔ خود نہیں کہا کہ میں تجھے کہتا ہوں، کہا اس سے تم کہہ دو کہ محمد تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں کرے۔ مانگتے پھرتے ہو ہر وقت، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے۔ مجھے آگ لگی ہوئی ہے جب سے بلینئر کی دعا مجھے کہی گئی۔ خدا کا کوئی خوف کرو یار، تمہیں ہم اس لیے تعلیم دے رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مطلب اب یہ کیا ہے، کیا مطلب ہم آپ کو بلینئر بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے، ہم کو اس سے بڑی دولت دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مطلب کیا سمجھتے ہو بھائی؟ اگر ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی اللہ والوں کا ایک انداز ہے نا، ایک انداز ہوتا ہے نا، اس لیے ایسی زندگی ہوتی ہے ان کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اشارے سے کیا کیا نہیں ہو سکتا؟ عجیب آدمی ہو یار تم۔ تو حضور اسلام نے فرمایا کہ نہیں، لے اس کو کہو۔ اب وہ روئے لیکن حضور نے قبول نہیں کیا۔ یار اٹھ کے نا ادھر بیٹھ جائیں، اٹھ جاؤ، نہ کرو اپنے آپ کے جبر، نہ کرو اپنے اوپر، اٹھ جاؤ۔ کوئی بھائی جبر نہ کرے، بار بار کہہ رہا ہوں، اٹھ کے نا ادھر کھڑے ہو جائیں یا پیچھے چیئر لے لیں، تسلی سے بات سنیں، نہیں تو آپ سن نہیں پائیں گے۔ تو حضور اسلام نے جب یہ کہا تو بڑا روئے، لیکن حضور نے نہیں، آپ نے کہا اس کو لے جاؤ۔
وہ چلے گئے، یہاں تک کہ آقا دو جہاں کا وصال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پہ آئے۔ جو ہی خلافت ہوئی تو بہت سارا مال لے کر ملٹی پلائی کر کے پچھلے سالوں کا بھی اکٹھا کر کے حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر، فرمایا یہ میری زکوٰۃ ہے پچھلے سالوں کی، اس سال کی ملا کے سارا اور بھی ایکسٹرا، تو یہ آپ قبول فرمائیں، اسلامی مملکت میں ضرورت ہے، اس سے استعمال کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جلال سے کھڑے ہو گئے، فرمایا جس کی زکوٰۃ میرے نبی نے قبول نہیں کی، ابو بکر کیسے قبول کر سکتے؟ تجھے کس نے کہہ دیا کہ میں تیری زکوٰۃ قبول کروں گا؟ کہا حضور آپ امام الوقت ہیں، امیر المومنین ہیں، میرا حق بنتا ہے۔ کہا نہیں، سوال ہی پیدا، تیری زکوٰۃ میں نہیں لوں گا، جا کہیں لگا دے خود جا، اسلامی حکومت تیری زکوٰۃ قبول ہی نہیں کرتی۔ بڑی معافی تلافی، صحابہ سے سفارشیں، لیکن ابو بکر نہیں ٹلے، انہوں نے نہیں مانا۔ جتنے حالانکہ 1 سال 1.5 تک وہ سلسلہ رہا، لیکن نہیں آپ نے قبول فرمایا، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر بھی وصال کر گئے، جاتے ہوئے حضرت فاروق اعظم کو خلیفہ بنا گئے۔ اب انہوں نے دوبارہ پھر پچھلے سالوں کی ملائی، اس سال کی بھی ملائی، حضرت عمر کی خدمت میں آ گئے اور عرض کی کہ مجھ سے یہ زکوٰۃ لے لیجئے، میں حاضر ہوا۔ اب دیکھیے حضرت عمر کا جملہ کیا ہے، سمجھیں، اصل بات جانیں، ترتیب صحیح رکھا کریں۔ یہ نہیں سیدھا کہا کہ حضور نے فرمایا جس نے جب ابو بکر کو دی تھی ابو بکر نے قبول نہیں کی تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ حضور تک نہیں گئے آپ، ہونا کیا چاہیے تھا کہ رسول نے نہیں کی تو میں بھی نہیں کروں گا۔ نہیں، ابو بکر کی عزت کو بحال رکھا رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا ابو بکر کو آپ نے دی تھی میرے سامنے، میں نے دیکھا انہوں نے نہیں قبول کی تو میں بھی نہیں، میں تو نہیں کا خلیفہ ہوں۔ لوگ جب آپ کو خلیفۃ الرسول اللہ کہتے تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں لوگوں یہ نہ کہو، میں خلیفۃ الرسول اللہ نہیں ہوں، میں خلیفۃ الرسول اللہ ہوں، میں ابو بکر کا خلیفہ ہوں، رسول کا خلیفہ ابو بکر ہی۔ ترتیب صحیح رکھا کرو یار، بعض شیخ سے اگلے شیخ تک پہنچ جاتے ہیں نا، جب دادا مرشد سے ملتے ہیں تو بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا۔ حضرت صاحب مجھے بڑا فیض دے رہے، میں تو بڑے حضرت کے پاس بیٹھتا ہوں، وہ مجھے بڑی برکت دے رہے۔ تو سمجھ نہیں پایا، ترتیب کبھی خراب نہیں ہو سکتی، نیچر از نیچر، آپ اسے نہیں بدل سکتے۔ وہ فیض تیرے شیخ کا ہی ہے جو تمہیں دادا مرشد سے مل رہا ہے۔ وہ جب دادا پیار کرتا ہے نا تو وہ باپ کی وجہ سے کرتا ہے، تو کوئی نیا نہیں اترا، وہ پہلے اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے پھر تجھے ماتھے پہ بوسہ دیتا ہے۔ ترتیب خراب نہ کیا کرو، ترتیب صحیح رکھا کرو اور اس کا اظہار بھی کیا کرو، جس طرح حضرت عمر اظہار کرتے خلیفۃ الرسول اللہ، مجھے رسول اللہ کا خلیفہ نہ کہو، میں تو ابو بکر کا خلیفہ۔ تو کہا نہیں قبول کروں، بڑا روئے، منت سماجت، بات اصل میں آگے آ رہی ہے، تو نہیں قبول کی، اٹھ کے چلے گئے۔ اور دور فاروقی میں ہی حضرت ثعلبہ کا انتقال ہوا، لیکن آپ کی زکوٰۃ کسی نے بھی قبول نہیں۔ اتنی بری چیز ہے، لہٰذا اس کی محبت سے بچو، انشاءاللہ کہو۔ جتنا اس سے پیچھے ہٹو گے اللہ کی بارگاہ اتنی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، اتنی تمہارے لیے بہتر اور آسانی سے اللہ کی بارگاہ ملے گی، جتنا دنیا کی لذتوں سے پیچھے ہٹنا سیکھو۔ نہ پڑو اس میں، اپنے آپ کو نہ آزماؤ، نہ اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈالو۔ کیا تمہیں پڑی ہے؟ اتنا زیادہ کیوں کمانے پہ لگ گئے ہو
کیوں اتنا زیادہ جمع کرنے پہ لگ گئے ہو؟ کس نے کہا ہے تمہیں؟ کیا شیخ کی تعلیم ہے؟ کیا رسول کی ہے؟ کیا اللہ کی ہے؟ اتنا جمع کرنے پہ کیوں لگے ہوئے ہو؟ یہ اتنی محنت کیوں ہو رہی ہے کہ صبح 8 بجے سے گئے رات 8 بجے تک آپ لگے ہوئے؟ کیوں؟ نہیں میرا اتنا سخت ٹائم ہے، میں تو کروں گا تو روٹی چلے گی۔ آؤ میں تمہیں سچی بات سناؤں کہ اگر تم اللہ کی طرف توجہ کر کے چلو گے، اللہ چند گھنٹوں میں کئی گھنٹوں کی روزی دے سکتا ہے، اگر تمہارا توجہ اللہ ہے۔ اور وہ حضور کی حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، اگر تیری صبح کا آغاز میری یاد سے ہوا، اگر تیری صبح کا آغاز میری یاد سے ہوا تو میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا۔ لفظ ہے میں تیرے دل کو غنی کر دوں، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کے آئے گی، اب تر ہو کے آئے گی، دنیا خود چل کے آئے گی، تو اپنے دل کو غنی ہوتے دیکھے گا، میں تجھے خود غنی کروں گا۔ اور اگر تیری صبح اس حال میں ہے کہ میری طرف تیری توجہ نہیں، دھیان میری طرف نہیں، تو ہم تجھے اتنا تھکا دیں گے کہ تو سارا دن تھکے گا، لیکن تیری جیب میں اتنا ہی آئے گا جتنا کہ ہم چوتھے ماہ میں تیری ماں کے پیٹ میں رزق لکھ چکے تھے، اس سے زیادہ۔ اب یہ بات سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، لگے رہتے ہیں، لمبا وقت دیتے ہیں۔ ابھی دیکھیں تراویح پڑی گئی پورے 20 دن، یہاں ہم کھپ گئے، یار مرکز کو آباد کرو، مرکز ہے تو باقی مسجدوں تو محلوں میں ہیں، لوگ وہاں پڑھ کے وہاں بھی کیا پڑھتے ہیں، جا کے دیکھیں صف بھی نہیں ہوتی۔ تو مرکز ہے، چلو دور سے الگ سے بنا ہوا ہے، ذرا آباد ہو رہے گا، آنا جانا ہو۔ یقین کریں ساتھیوں کے پاس وقت ہی کوئی نہیں تراویح پڑھنے، فون کر کے جی دکان پہ، جی فلاں جگہ۔ اتنا زیادہ اللہ کے رسول کی حدیثوں پہ بے اعتباری، اللہ کی آیتوں پہ بے اعتباری۔ رمضان کے مبارک لمحے گزر گئے اور آخری یہ عشر کے وقت آ گئے، جناب کا بزنس ہی نہیں بند ہو رہا، جناب کے جابز کے معاملات ہی ختم نہیں ہو رہے، جناب اتنے بزی ہیں۔ میں جب پیچھے دیکھتا تھا مجھے مرکز خالی نظر آتا تھا، یقین کریں میرا دل کرتا تھا کاش جس طرح اس وقت یہ ویران ہوا، میں ان کے گھر ویران ہو جائیں، کہ ان کو پتا بھی ہے کہ ان کو دعوت دی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ بھائی اپنی مصروفیت چھوڑ کے آ جاؤ، مرکز کو آباد کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ اچھا میرے اس کو نہیں، کسی اور گھر کو جا کے آباد کر دو۔ جب وقت اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا ہو اور کوئی اپنے گھر کو آباد کرے، اللہ نہیں ہونے دیتا، اللہ اس گھر کو آباد نہیں ہونے دے گا۔ جو وقت اس کے گھر کو آباد کرنے کا تھا آپ وہاں دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں آپ؟ بیوی روک رہی ہے، بچے روک رہے ہیں، یہی تو دنیا ہے، سب کچھ اسی سے تو نکلنا ہوتا ہے۔ کاروبار ہے، دکانداریاں ہیں، کیوں آپ نے اس وقت کھولا ہوا ہے؟ آپ کو ڈر ہے کیا؟ آپ کو ڈر ہے؟ دیکھیے کتنا یہ سخت معاملہ تھا کہ حضور اسلام مسجد نبوی میں موجود ہیں اور آپ اس وقت ممبر نہیں بنا تھا، اسی کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دے رہے ہیں۔ تو خطبہ دیتے دیتے باہر ایک قافلہ آ گیا، کوئی مال و اسباب کا، اور اس نے آوازیں لگانا شروع کر دی، بھائی کپڑے لے لو، فلاں چیز لے لو، فلاں شے لے لو، اتنی سستی۔ آپ یقین کریں گے کہ حضور کے سامنے سے سارے صحابہ اٹھ کے باہر چلے گئے وہ چیزیں خریدنے، سارے صحابہ اٹھ کے چلے گئے، صرف چند وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، چند صحابہ رہ گئے، باقی سب تتر بتر ہو گئے۔ وہ باہر قافلہ آیا ہے،
اس وقت اللہ نے آیتیں اتاری، واللہ خیر الرازقین۔ اے نبی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجھے یہ کھڑا چھوڑ کے چلے گئے، تجھے کھڑا چھوڑ کے یہ باہر چلے گئے، دکانداری کرنے چلے گئے۔ ارے انہیں بتاؤ رزق تو اللہ دینے والا ہے، ہم رزق دیتے۔ میرا بیٹا بیٹھا ہے سامنے طیب، میں اس کی بات اس لیے کروں گا کہ کویت کاروبار بند کر کے وہ پاکستان آ گیا کہ میں نے اللہ کے گھر کو آباد کرنا۔ نعرہ تکبیر! چھوڑو، کویت سے آ گیا وہ کہ یہ میری وجہ سے کچھ دن گھر آباد ہوگا اللہ کا۔ جب وہاں سے چلا تھا تو مجھے اس نے فون پہ نیت بتائی تھی کہ حضور اعتکاف اور رمضان کی بہاریں دیکھنے آ رہا ہوں۔ اور یہ ظالم ساتھ والی گلی سے نہیں آتے، فون کرو، میسج کرو۔ ان کو کئی وائس میسج بھیجے گئے کہ بھائی وقت ہے، بڑا اہم وقت ہے، یہ دیکھیے رمضان کے دن ہیں، رمضان کے لمحے گزر رہے ہیں، نہ کرو، غفلت چھوڑ دو۔ کبھی آ رہے ہیں، کبھی جا رہے ہیں، کبھی نہیں آ رہے، کبھی چھٹی ہو گئی ہے، کہ پوچھا کدھر گئے ہیں، سو گیا تھا، درد ہو رہی تھی، یہ ہو گیا تھا، طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ آپ کی نیت اللہ ہے ہی نہیں، لہٰذا ایسے ہی رہنا ہے۔ میری بات ابھی سن لو، 2023 ہے، 2043 بھی آئے گا نا، تمہاری حالت نہیں بدلنی، یہی رونا پٹی رہے گا، اسی طرح رہ جاؤ گے، کیونکہ نیت ٹھیک نہیں، نیت میں رب نے۔ تراویح پڑھی گئی، سب کچھ ہو گیا، ابھی اعتکاف کی بہاریں چل رہی ہیں، کتنا فون کیے، میسج کر کر کے، ماشاءاللہ کتنے میں محبت سے میرے پیارے ساتھی، کتنی کہاں سے چل کے ایبٹ آباد سے شبیر صاحب آ گئے۔ کیا راستے میں مسجدیں نہیں ہیں؟ کتنے خوبصورت، وہ خوبصورت گنبدوں والے مینار چھوڑ کے آ گئے ہیں یہ، کہ جا کے حضرت کی مسجد آباد کریں۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ شیخ کی مجلس کو آباد، شیخ کی مجلس میری وجہ سے ذرا سجی لگے گی، انہیں بھی حوصلہ ہو جائے گا کہ میں آ گیا۔ ہمیں قدر ہے ان کی، ہم بے قدرے لوگ نہیں ہیں۔ تم قدر کرو، ہم تمہاری سے زیادہ قدر کریں گے، برکتیں زیادہ پا جاؤ گے۔ تم نے کیا برکتیں دینی ہیں؟ ہماری طرف سے جو برکتیں آئیں گی نسلوں تک اس کا رنگ جائے گا۔ کیا محبت ہے، کیا پیار، فون کر کر کے، میسج کر کر کے، کسی کو بلانا پڑ جائے تو کیا ہے جی، آپ کیا ہیں؟ آپ شکر کریں کہ آپ کو بلا لیتے ہیں، اس پہ 1000 دفعہ نفل پڑے، ورنہ مخلص ایک دو بھی شیخ کے پاس بیٹھا ہو ساری دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ ایک دو بھی مخلص موجود ہو۔ حضور کے صرف 4 صحابہ نے قیامت تک کے لیے سکہ بند فتح اللہ کے رسول کے نام کر دی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی۔ باقی تو ان کے پیچھے چل رہے ہیں، بولو نا، اثر سرخیل تو یہ ہیں، 4 ہی کافی ہیں۔ شکر کرو تمہیں میسج چلا جاتا ہے، اس پہ 1000 دفعہ جب کبھی حضرت کا میسج دیکھو نا، فون نیچے رکھو، پہلے سجدہ کرو اللہ کے سامنے شکرانے کا، مولا مجھے یاد کیا گیا، وہ میری کی اوقات، مجھے یاد کیا گیا، مجھے حضرت نے میسج کر دیا، وہ کمال ہو گئی، میرا نام کسی جگہ لکھ دیا، مجھے یاد کیا گیا، مجھے کہا گیا کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، مولا میرے لیے یہی جنت ہو گئی، یہی جنت۔ اتنا دنیا کا پیار، اور اللہ کہہ رہا صاف واضح کہہ رہا، جس طرح وہ لطف اٹھاتے رہے تم بھی وہی ہو، کوئی فرق ہے تمہارے اندر؟ وہ بھی لطف اٹھاتے رہے، موج مستیاں، میلے، جنسی خواہشات پوری کرتے رہے، بیویوں سے لگے رہے، بچوں میں تم بھی لگے ہوئے ہو، اور سن لو کہ تمہارا اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ دونوں اعمال ہم نے ضائع کر دی، آخرت کے بھی عمل ہم نہیں دیکھیں گے، نہ دنیا کے دیکھیں۔
تو اس مخمسے سے باہر آؤ انشاءاللہ، بولو بار بار اس کو اپنے اوپر دہرایا کرو، میری زندگی کا مقصد خدا ہے، یہ دنیا کے چند ٹکے نہیں ہیں، میرا مقصد خدا ہے، رسول ہے۔ اس دن بات کر رہا تھا، ہمارا ایک کلپ بنا ہوا ہے، وہ بڑا وائرل رہتا ہے، کبھی نہ کبھی مجھے کو بھیجتا رہتا ہے کہ جی میں نے سنا ہے، اس میں نے یہی بات کی تھی، میں نے کہا یار پہلے نا بیٹھ کے تسلی سے پنکھا چلاؤ، بیٹھو، دروازہ بند کرو اور یہ سوچو کہ میری زندگی کس کام کے لیے ہے، کیا میں دنیا کمانے آیا ہوں یا میں اللہ کمانے آیا ہوں، دونوں میں سے کس کام کے لیے آیا ہوں، پہلے یہ فیصلہ کر لو، آسانی ہو جائے گی۔ اگر دنیا کمانی ہے تو آئیں، آپ کو ایسا طریقہ سکھاتے ہیں، ایسا آپ کو طریقہ سمجھائیں گے کہ لہرے بہرے نہ ہو جائیں، کیوں نہیں ہوں گی، لیکن پھر خدا نہیں ملے گا۔ اور اللہ کمالے کے نہیں آنا چاہتے ہو تو آؤ، تمہیں ایسا طریقہ دیں گے کہ خود خدا آ کے کہے گا میرے بندے کمال ہو گئی، خود خدا کی بارگاہ سے برکتیں آئیں گی، میرے بندے کمال ہو گئے۔ لیکن پھر دنیا سے تمہیں ہاتھ دھونا پڑے گا، پھر یہ لذتیں چھوڑنی پڑیں گی، پھر یہ تمہیں ہٹنا پڑے گا اپنی خواہشوں سے۔ پورا اپنا دھیان کر لو اور دیکھ لو کہ پھر تمہیں اپنا گیٹ اپ چینج کرنا پڑے گا، تمہیں لگنا پڑے گا کہ تم اللہ والے ہو، اپنے گیٹ اپ سے تمہیں نظر آئے گا کہ بھائی میں تو گیٹ اپ بھی وہ نہیں، میں تو اللہ والا۔ اور اگر دنیا والے ہو تو بن جاؤ ویسے، پھر تو اللہ تمہیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین کہو۔ اس آخری بات کو میں کر کے تو پھر آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ اپنی محنت کو اپنے رب کے راستے پہ لگانا کتنا ضروری ہے، کس قدر ضروری ہے کہ حضور نے جب یہ فرمایا ہوگا صحابہ کو، جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، تو صحابہ کس حد تک گئے ہوں گے۔ آقا اسلام نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے تم ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے باہر نکالو۔ اب یہ لرزہ خیز حدیث ہے، یہ لرز جانے والی، لرزا دیتی ہے انسان کو کہ ایک سوئی کو سمندر سے ڈبو کے باہر نکالو، اس کے نوک کے اوپر جتنا پانی ٹھہر گیا وہ تمہاری دنیا ہے، اور وہ جو سامنے آخرت کا سمندر نظر آتا ہے وہ پورا ہزاروں میلوں کا، وہ تمہاری آخرت کی زندگی۔ آگے حضور کا سوال ہے، اب بتاؤ مجھے کہ تم کون سی زندگی جینا چاہتے ہو، وہ نوک والی یا وہ کروڑوں اربوں میلوں پہ پھیلے ہوئے سمندر والی؟ فیصلہ تمہارے اوپر۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ اپنی پریورٹیز ٹھیک کرو اور اس آخرت کی طرف کوشش کرو، پورا دھیان اسی پہ رکھو، انرجی ادھر زیادہ لگاؤ کیونکہ وہاں زیادہ دیر رہنا ہے۔ بولو، بولیے، وہاں زیادہ دیر رہنا ہے۔ جہاں کم دیر رہنا ہے وہاں اتنی انرجی لگاؤ، اور جہاں زیادہ دیر گزارنی ہے وہاں اتنی انرجی لگاؤ۔ سیدھی سی بات ہے، 2 + 2 = 4، یہ کوئی لمبی بات بھائی، جدھر زیادہ ٹائم گزارنا ہے ادھر تیاری کرو نا۔ یہ تھوڑا سا ٹائم نوک کے اوپر، پانی کتنا ہے؟ اول تو وہ پانی آپ دیکھ بھی نہیں پاتے، اس کو ناپ نہیں سکتے جو نوک کے پر ٹھہرا گیا، لیکن چلو بالفرض کچھ نہ کچھ تو ہے نا۔ وہ دنیا کی زندگی ہے، اور وہ آخرت چھوڑ کے ترس آتا ہے پھر مجھے ایسے لوگوں کہ کہہ کے فون کر کے بلانا پڑے اور کہنا پڑے کہ جناب آخرت کا جناب تیرا دماغ ہے کیا؟ جانور ہو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آخرت کے انداز کتنے ضروری ہیں؟ نہیں، وہ لگا ہوا ادھر ہی، سمجھ میں نہیں چیز جا رہی۔ تو اللہ توفیق دے، آمین کہو۔ تو صحابہ نے کتنی محنت کی ہوگی، مل کے کہو نا سبحان اللہ، جب حضور نے یہ کہا ہوگا کہ وہ سمندر ہے اور یہ دنیا کی زندگی ہے، تو بتاؤ کتنی ترغیب آئی ہوگی۔ لہذا خوش نصیب ہو جسے اللہ نے اس راستے پہ چلنے کی توفیق دی ہے، اور آپ ماشاءاللہ جو دن رات اس پہ محنت کر رہے ہو،
آپ خاطر جمع رکھیں، آپ اصل کام آپ ہی کر رہے ہیں. چھوڑ دیں یہ جتنی بھی لوگ یاشیاں کوٹ رہے ہیں، یہ سب وقتی ہیں. اصل وہ کام ہے جو اس وقت آپ مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. اللہ بھی اس پہ خوش ہے، رسول بھی اس پہ خوش ہے. میرے حضرت بھی سارا کچھ چھوڑ کے مدینے بیٹھ گئے جا کے، ہر شاید چھوڑ چھاڑ کے وہی بیٹھ گئے نہیں ہوتے. میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا حضور سارا کچھ ہی چھوڑ جاندے. کہا یار اب بس اب مدینے دل لگتا ہے. وہ بھی جا کے بیٹھ. تو لہذا دیکھو شیخ کدھر بیٹھا ہوا ہے. اگر یہی کچھ کرنا ہوتا تو میرا حضرت بھی یہی کر رہا ہوتا. وہ کہتا چھوڑو مدینہ کیا بیٹھنا ہے، چلو ادھر جا کے کام شام کرتے ہیں دنیا کے اور بڑے کام. لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جا. اللہ آپ کو توفیق دے، آمین کہو. اللہ آپ کو سعادت دے، اور اس گندی دنیا کی محبتوں سے باہر نکلے. چھوڑ دو، بس پیچھے ہٹ جاؤ، اور پھر دیکھو کس قدر رحمتیں آتی ہیں. اور پھر کہنے کی کیا ضرورت ہوگی، اللہ خود ہی دیتا جائے گا. جب اس کی طرف جاؤ گے تو وہ کم کرم کیوں نہ کرے گا، ضرور کرے گا. تو اعتکاف والو سن رہے ہو میری بات؟ ہاتھ کھڑا کرو. ساری زندگی اعتکاف نہیں چھوڑنا. جھوٹ جھوٹ نہیں نہیں یار، کیونکہ پچھلے سال بھی بہت سارے لوگ کہہ گئے تھے نہیں آئے اس دفعہ. وہ میں نے پتا کیا، ان کا پتا کیا تھا، وہ کہتے وہ میں بیٹھا ہی نہیں. کہ تو میری مسجد میں وعدہ کر کے گیا تھا کہ تو اعتکاف ساری زندگی نہیں چھوڑے گا، چاہے کسی بھی جگہ بیٹھے گا. اور نہیں حضور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں کہ نا پڑھیا گیا ہوں. تو ایسے ہی آپ بھی جھوٹ ہی بول رہے ہیں، نہیں بول رہے، سچی بات. انشاءاللہ ساری زندگی اعتکاف کریں، کبھی نہ چھوڑنا اسے. لات مار دینا دنیا کو اور آ جانا اللہ کے گھر میں. اللہ تمہیں کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دے گا.